لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، نصرانی عیسائی تھا، اور وہ کسی کا غلام تھا، حضرت مغیرہ کا غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولوا۔ تو وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرا ایک کام کر دیجئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے آقا نے مجھ پر جو آمدنی لانی مقرر کی ہوئی ہے کہ روزانہ اتنی آمدنی لا کر مجھے دیا کرو، وہ زیادہ ہے، آپ میرے آقا سے کہیے کہ وہ میرے اوپر سے یہ آمدنی کم کر دیں۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو آقا ہوتے تھے غلاموں کے، وہ اپنے غلاموں پر ایک مقدار مقرر کر دیتے تھے کہ تم روزانہ جا کر کماؤ، محنت مزدوری کرو، اتنی آمدنی لا کر ہمیں دیا کرو۔ اس کو خراج کہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میرا جو خراج ہے وہ انہوں نے میرے آقا نے یعنی حضرت مغیرہ نے زیادہ مقرر کر رکھا ہے، تو کچھ کمی کرا دیجیے اس میں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنا خراج ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھئی یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ تم کاریگر آدمی ہو۔ وہ کاریگر تھا اور دستکاری کے کام کیا کرتا تھا، چیزیں بنایا کرتا تھا، تو تم کاریگر آدمی ہو، تو اتنی روزانہ اتنی آمدنی لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتا؟ تو وہ کچھ اس بات پر ناراض ہو گیا، دل میں ناراض ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے لیے ہمارے لیے ایک چکی بنا دو۔ تو ایک چکی بناؤ ایک اچھی سی، تو وہ اس کی تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ تو اس نے چلتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ اسے یاد رکھیں گے، ایسی چکی بناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دماغ میں اس کی یہ بات تھی کہ کسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچائے۔ تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آتے تھے، کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو برابر کر دیا کہ صفیں سیدھی رہیں۔ اس کا بڑا اہتمام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ بھئی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اور اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سب لوگوں کو تاکید فرماتے تھے کہ بھئی اہتمام سے اپنی صفیں درست کر لیں۔ ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو آپ ایک لائن میں کر دیتے تھے۔ اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کا معمول بھی یہی رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خاص طور پر ان کا روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ صفوں کے اندر چکر لگا کر دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی آگے تو نہیں بڑھا ہوا، آگے کوئی آگے بڑھا ہوتا بھائی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے ہٹا ہوا تو فرماتے آگے ہو جاؤ۔ تو یہ معمول تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ صفوں کے درست کرنے کی بڑی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ اس کا پورا اہتمام نہیں کرتے، اور جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفوں کی درستی کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان دلوں میں تفرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تو آج وہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے
اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے سے صفیں درست کرنے کی۔ تو فاروق اعظم ایسا جب داخل ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو صفیں برابر کرنے کا لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے اور صفیں برابر کرتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ تو جب صفیں برابر کر کے مصلی پر پہنچ گئے اور وہ وقت تھا فجر کا، اس وقت جھٹپٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے جب نماز شروع کر رہے کیا وقت تھا، کوئی زمانے میں بجلی اور روشنی چراغ وغیرہ کا رواج نہیں تھا اتنا زیادہ، تو اندھیرا سا ہوتا ہے۔ تو جس وقت اپنے مصلی پر پہنچے اور اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، تو یہ شخص ابو لؤلؤہ کہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جلدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک نیزے سے وار کیا۔ نیزے سے وار کیا، حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ اتنے میں ابھی نیت ہی باندھی تھی کہ اس نے وار کر دیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی وجہ سے گر گئے زمین پر، اور گرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی دیکھو مجھے کس شخص نے یہ وار کیا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نماز کو مؤخر کیا جائے، چنانچہ خود تو یہ گر گئے زخمی ہو کر، پچھلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر اپنی جگہ مصلی پر آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھاؤ، تاکہ نماز اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو اور لوگوں کی نماز قضا نہ ہو۔ عین اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے اور زخم لگ گیا ہے، اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنے لوگوں جماعت کی نماز کو پس پش نہیں ڈالا، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ نماز میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی، ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جاتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو آگے بڑھا دیا، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں فجر کی پڑھائی، لیکن بہت مختصر۔ فجر کی نماز میں ویسے مصنون یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھی جائیں، طوال مفصل۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات سورہ فجر کی نماز میں پورے سورہ یوسف پڑھ لی، سورہ نحل پڑھ لی، ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس روز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، تو اس واسطے انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، مختصر سے مختصر کر کے جلدی نماز پوری کی۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سنت کے جو آداب ہیں نماز کے، وہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ بھائی چونکہ لمبی نماز پڑھانی ہے لہٰذا فجر کی نماز میں ہمیشہ لمبی صورتیں ہی پڑھنی ہیں، بلکہ اگر کبھی اس قسم کی کوئی صورت پیش ہو جائے حادثے وغیرہ کی تو مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ وہ شخص جو تھا جس نے حضرت فاروق اعظم پر وار کیا تھا، اس نے دیکھا کہ اب اگر میں نے وار تو کر دیا ہے اور اب اندیشہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، تو اس نے نیزہ ہاتھ میں لے کر بلا امتیاز ادھر ادھر گھمانا شروع کیا کہ جو بھی لپیٹ میں آئے اس کو نیزہ لگ جائے۔ چنانچہ اس نے چاروں طرف نیزہ گھما گھما کر وہ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 17 آدمیوں کو مزید زخمی کیا اس نے۔ اسی صف اول کے 17 آدمی صحابہ اور تابعین تھے، ان کو زخمی کیا، اور جب ان کو زخمی کر کے باہر بھاگنے لگا تو کسی جو اگلی صف کے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک بڑی سی چادر ان کے لے کر اور وہ اس کے اوپر ڈالی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، بھاگ نہ سکے۔ تو چادر اس کے اوپر ڈالی تو وہ بے بس ہو گیا، اور جب اسے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا رہا ہوں تو پھر اسی نیزے سے خودکشی کر لی، وہیں پر اپنے آپ کو مار لیا، اور خودکشی کرنے کے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صورتحال ایسی تھی کہ صفیں دور تک جاتی تھی نماز کی، تو جو اگلی صف کے لوگ تھے ان کو تو پتہ لگ گیا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے، حضرت فاروق اعظم کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔
جو دور پیچھے سب کے لوگ تھے تو ان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا قصہ ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کی انہوں نے آواز سنی اور پھر حضرت عمر کی آواز تو آئی نہیں، حضرت الرحمن بن عوف کی آواز آئی اور انہوں نے جلدی سے نماز پوری کر لی، تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہوئے، جا کر دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت فاروق نے پوچھا کہ یہ کس نے مجھے زخمی کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو زخمی کیا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا تھا اور اس نے مجھے یہ بدلہ دیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں آئی۔ وہ آدمی غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں آئی، کیونکہ یہ بات مجھے بڑی ناپسند تھی کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف استعمال۔ تو اب جو حضرات صحابہ کرام تھے وہ حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ زخم جو لگا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، آیا یہ زخم جان لیوا ہے یا یہ کہ معمولی قسم کا زخم ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ زخم معمولی ہے تو آپ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں بڑا کاری زخم ہے اور اس سے جان کا خطرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو جانچنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کو کچھ شربت پیش کیا کہ شربت تناول فرما لیں۔ شربت پیا تو پیتا تھا کہ وہ پیٹ سے نکل گیا۔ پھر دودھ پیش کیا گیا تو دودھ بھی جب پیا حضرت فاروق اعظم نے تو وہ پیٹ سے نکل گیا۔ تو اس سے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ چکا ہے اور اب بظاہر ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود اپنا بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت آخری ہے، قریب ہے۔ تو اس وقت جب کہ لوگ پریشان تھے اور حضرت فاروق اعظم جیسا عادل حکمران دنیا سے جا رہا تھا، لوگوں کے اوپر صدمے کی ایک عجیب کیفیت تھی۔ اب لوگ آنے شروع ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، اور تو اس سے پہلے آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور بلا کر پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو بھائی میرے ذمے کچھ قرضہ ہے اور مجھے فکر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس قرضے کی ادائیگی جلد سے جلد ہونی چاہیے، تو میں تمہیں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، کوشش کرو کہ جلد از جلد میرے قرضے ادا کرو۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور قرضے میرے ذمے واجب رہ جائیں۔ تو ان کی ادائیگی کے لیے حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ایک بات اور ہے جو میرے دل میں ہے، میں اس کے لیے تمہیں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں سے جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دو اور ان سے جا کر کہو کہ عمر ابن خطاب آپ سے یہ اجازت چاہتا ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدفون ہیں اسی جگہ پر عمر ابن خطاب کی بھی خواہش ہے کہ اس کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ جا کر ام المومنین عائشہ سے کہو اور یہ کہو کہ عمر ابن خطاب اجازت چاہتا ہے، اور دیکھو یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، ساتھ ساتھ یہ تاکید فرمائی، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں مومنین کا امیر نہیں رہا، اب میں مومنین کا امیر نہیں ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ سے اجازت آپ مانگو اور وہ یہ سوچ کر کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں اس واسطے وہ تکلفاً اجازت دے دیں۔ لہٰذا یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے،
فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں مومنین کا امیر نہیں رہا، اس واسطے ان سے یہ کہہ کر اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد کے مطابق روانہ ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں اور شدید سنگین زخمی ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ رو رہی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور جا کر انہی الفاظ میں حضرت عائشہ سے کہا کہ ام المومنین، عمر بن خطاب نے یہ پیغام بھیجا ہے اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں ان کا نام لے کر آپ سے اجازت طلب کروں، امیر المومنین کے حوالے سے نہ کروں، اور وہ یہ کہ وہ یہاں پر دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے ہی وہ صدمے سے مغلوب تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر کو اپنی جگہ پر ترجیح دوں گی اور میں اب وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ ترک کرتی ہوں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ یہاں پر دفن ہوں۔